بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے۔ ان عذابات سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ہلاک کرتا ہے، اور جو لوگ زندہ بچ جاتے ہیں ان کے لیے وہ ہلاک شدہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک مقام عبرت ہوتے ہیں، باعث عبرت ہوتے ہیں، تاکہ ان ہلاک شدہ لوگوں کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کرے اور یہ سوچے کہ اگر یہ لوگ مر سکتے ہیں تو میں بھی مر سکتا ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک تنبیہ کے طور پہ، وارننگ کے طور پہ، ایک عذاب کا ایک ٹریلر ہوتا ہے ایک قسم کا، کہ یہ عذابات وائرسز آتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج قرآن شریف کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 65۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرما دیجئے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے، خواہ تمہارے اوپر کی جانب سے، یعنی آسمان سے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آسمان سے کس قسم کے عذابات آتے ہیں، آندھیاں، طوفان، بارشیں، بجلی کا گرنا۔ آگے فرمایا یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے۔ عذاب پاؤں کے نیچے سے کہاں سے آتے ہیں؟ زلزلے آتے ہیں۔ وائرسز وہ بھی زمین سے پیدا ہوتے ہیں، زمین کے جانوروں سے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں لڑا دے۔ آپس میں اگر انسان لڑائیاں کر رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بعض دفعہ عذاب ہوتا ہے، اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذابات ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی طوفان، سونامی، سیلاب کی صورت میں، کبھی ڈینگی مچھر کی صورت میں، کبھی کسی وائرس کی صورت میں، جیسے اس سے پہلے کرونا وائرس تھا، اور اب منکی پاکس وائرس کا پوری دنیا میں خدشہ ہے پھیلنے کا۔ تو اب یہ عذابات آتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ کثرت سے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، فحش کام کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں کس قدر فحاشی پھیلی ہوئی ہے۔ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں آپ دیکھ لیں، ان کے ڈراموں کا حال دیکھ لیں کہ کس قسم کے گھٹیا، بے حیا، فحاشی پر مبنی ڈرامے بناتے ہیں، غلط تعلیمات اس میں سکھا رہے ہوتے ہیں، جو چیز دکھاتے ہیں وہ سب غیر شرعی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اسلام کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو لوگوں کا ایک طبقہ جو ہے وہ یہ بے حیائی دکھاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، دوسرا طبقہ اس بے حیائی کو دیکھتا ہے، بد نظری کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے۔ آپ اس وقت سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں، ٹک ٹاکس وغیرہ ہیں اس طرح کی، اور یوٹیوب پر بہت ساری اس طرح کی، انسان جب دیکھتا ہے تو اس میں بہت سارے شارٹس ایسے ہوتے ہیں جو بے حیائی پر مبنی ہوتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو بے حیائی پر مبنی ہوتی ہیں، بے حیائی دکھائی جا رہی ہوتی ہے، سکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جو دکھا رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں، جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں برابر کے۔ تو یہ اسلامی ممالک میں بھی ہے اور دوسرے جو غیر اسلامی ممالک میں ان میں بھی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے بے حیائی کے بارے میں؟ سورۃ النور آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ کیا فرمایا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دنیا میں بھی عذاب بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کب؟ جب انسان بے حیائی پھیلاتا ہے یا بے حیائی میں ملوث ہوتا ہے، نیک لوگوں میں بے حیائی پھیلاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ آسمان سے عذاب بھیج دے، زمین سے بھیج دے۔ تو آسمان کے عذاب کون سے ہیں؟ یہ سیلاب، طوفان، آندھیاں، طوفانی بارشیں، ٹھیک ہے، بجلی کا گرنا۔ اور زمین کا عذاب کون سا ہے؟ یہ زلزلے ہیں اور وائرسز کا نکلنا ہے، بیماریوں کا نکلنا ہے۔ زمین سے ساری بیماریاں نکل رہی ہیں نا، ڈینگی زمین سے نکل رہا ہے، کرونا وائرس ہو گیا، منکی پاکس وائرس ہو گیا، سب زمین سے نکل رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عذاب دے سکتا ہوں، اور دیتا کب ہوں؟ فرمایا جب فحاشی کرو گے۔ تو فحاشی بے حیائی ہے، فحاشی ہے گناہ ہے، اور فحاشی کے مفہوم میں پھر مزید گناہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ تو اب یہ ہے کہ مسلمانوں میں دیکھیں، مسلمان ممالک میں دیکھیں، ان میں بھی کافی گناہ ہیں، بے حیائی بھی ہے، اس کے علاوہ قتل و غارت، چوری، جھوٹ، دھوکہ دہی، بددیانتی، ناپ تول میں کمی، یہود و نصارہ کی پیروی کرنا، یہود و نصارہ کو، ہندوؤں کو اپنا ہیرو ماننا، فلم و ڈراموں میں اپنا وقت ضائع کرتے رہنا، گانے باجے اور ڈانس
وغیرہ کرنا، دیکھنا، فضول لغویات دیکھنا. تو اب یہ معاملہ ہے کہ بعض مسلمان لوگ بھی جو ہیں وہ ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں اور بزبان حال یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو اللہ کی آیت پر یقین نہیں رکھتے. کیونکہ دیکھیں ایک انسان اللہ کی آیت پر یقین رکھتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر گناہ کرو گے تو میں تمہیں عذاب دوں گا، مرنے کے بعد جہنم میں جاؤ گے. اب جو ان احکامات پر یقین رکھتا ہے وہ کیوں گناہ کرے گا؟ تو جو یقین نہیں رکھتا نا وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے تم گناہ کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو میں جہنم میں ڈالوں گا. ایک انسان یہ چیز جان لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے قرآن میں، اس کے باوجود وہ اللہ کی بات نہیں مانتا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، بس محض ایک دکھاوے کے طور پہ، رسم کے طور پہ بس کہتا ہے ہاں جی میں تو مانتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اصل میں اس کے والدین مانتے ہیں، وہ جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ اس کے بڑے بزرگ مانتے تھے، اس لیے وہ بھی مان رہے. لیکن حقیقت میں وہ یقین نہیں رکھتے ان چیزوں پہ. حقیقت میں یقین رکھ رہا ہوتا تو وہ یہ گناہ والے کام چھوڑ دیتا، نہ کرتا. تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یقین کس چیز کا نام ہے؟ کہ آپ ایک چیز پر اگر یقین کر رہے ہو کہ ایک سوراخ ہے، اس کے اندر سانپ ہے، اور کوئی آپ کو اس سوراخ کے اندر سانپ دکھا دے کہ یہ دیکھو سانپ ہے اس سوراخ میں، اور پھر کہے کہ اب اس سوراخ میں ذرا آپ ہاتھ ڈالو، تو آپ ڈالو گے؟ نہیں ڈالو گے، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اس میں تو سانپ ہے. یہ ہے ایمان. آپ کو یقین ہے کہ اس میں سانپ ہے، اب آپ نے اس میں ہاتھ نہیں ڈالا. تو یہ معاملہ ہے کہ یقین اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو عذابات دے رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ میں قادر ہوں عذاب دینے پہ، آسمان سے بھیجتا ہوں، زمین سے عذاب بھیجتا ہوں. تو یہ عذاب کی مختلف شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو یہ معاملہ ہے. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم ہرگز عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں. تو اب رسول کون آیا ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور رسول بنا کر آج سے 1400-1500 سال پہلے مبعوث فرمایا ہے، جو کہ قیامت تک کے لیے رسول ہیں. اب جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا، آپ جو قرآن آپ پر نازل ہوا اس کو نہیں مانے گا، اس پر نہیں چلے گا، تو پھر اس پر عذاب آ سکتا ہے اس دنیا میں بھی. دنیا میں نہیں آیا تو مرنے کے بعد آخرت میں آئے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ عذاب بھیجنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب تب ایک تو گناہوں کا میں انسان کا غرق ہونا، لیکن اس سے پہلے تنبیہ دینے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے رسول آتا ہے. تو رسول 1400-1500 سال پہلے آ چکے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتا دیا ہے قرآن کے ذریعے کہ دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں عذاب دے سکتا ہوں آسمان سے بھی، زمین سے بھی، اور تمہیں آپس میں لڑا کے بھی. ٹھیک ہے، اور پھر نمونے بھی بتا دیے کہ عذاب کبھی زلزلوں کی صورت میں آتا ہے، کبھی طوفانی بارشوں کی صورت میں آتا ہے، کبھی وائرس کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. تو یہ قرآن سے ثابت ہے. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی انسان فالو نہیں کر رہا، ان کی بات نہیں مان رہا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس پر عذاب آ سکتا ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ عذاب جو ہے وہ ان وجوہات کی بنا پر آ رہے ہیں زمین سے، اور قیامت تک آتے رہیں گے. اسی طرح پھر ایک آیت ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 42، فرمایا اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو کبھی سختی اور کبھی تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عجز اختیار کریں. اور جب ہماری طرف سے ان پر سختی آ گئی تو کیوں نہ انہوں نے اللہ کی حضور عاجزی اختیار کی، تضرع اختیار کی. لیکن ان کے تو دل سخت ہو چکے تھے، اور شیطان نے ان کو وہ اعمال خوبصورت کر کے دکھائے جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی وہ گناہ کیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے یار یہ گناہ جو ہے نا یہ تو ہم کریں گے، اور باقی جب مرنے لگیں گے تب توبہ استغفار کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم. تو یہ دھوکہ دہی والے خیالات پر وہ مبنی گناہوں پر قائم تھے، اور اپنے گناہوں والی زندگی کو بڑا اچھا سمجھ رہے تھے. ایسا ہی سورہ الاعراف آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے باشندوں کو سختی اور تنگی اور تکلیف و مصیبت میں گرفتار کر لیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. تو یہ جو قیامت تک عذابات آتے رہیں گے، مختلف قسم کی سختیاں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، وائرسز آتے رہتے ہیں، کرونا وائرس، منکی پاکس وائرس، اسپینش فلو وائرس، جس قسم کے بھی عذابات ہیں، یہ سب اسی لیے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ تضرع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، اللہ کی طرف پلٹے. تضرع عاجزی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، یہ ہے عاجزی، یہ ہے تضرع. اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور سچے پکے نیک مخلص مومن مسلمان بن جاؤ. یہ ہے عاجزی اختیار کرنا اور تضرع اختیار کرنا. تو پھر فرمایا کہ پھر ہم نے ان کی بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ ہر لحاظ سے بہت بڑھ گئے اور ناشکری سے کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی اسی طرح کی مصیبتیں پہنچتی رہی ہیں، اسی طرح کی مصیبتیں اور راحت کے سامان پہنچتے رہے ہیں، تو
یعنی انہوں نے یہ سمجھا یہ تو کوئی عذاب نہیں، تو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں. جیسے آج کل بھی لوگ کہہ دیتے ہیں یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ اس لیے آتے ہیں کہ زمین میں وہ پلیٹیں ولیٹیں جو ہیں وہ ہلتی ہیں، وہ اس کی وجہ سے عذاب آتے ہیں. اللہ کی طرف سے عذاب تو نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. وائرسز کو بھی اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو منکی پاکس ہے، تو بندروں سے آیا ہے، یہ کرونا وائرس ہے فلاں جگہ سے آئے، تو اللہ کا عذاب نہیں ہے، وہ اس چیز کو اس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اسباب ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ جب عذاب دیتا ہے تو ان اسباب کا استعمال ہی کرتا ہے نا، تبھی تو عذاب آتا ہے. تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے ابا اجداد کو بھی بیماریاں بھی آتی رہی ہیں اور راحت بھی پہنچتی رہی، تو یہ کوئی عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں اس ناشکری کی وجہ سے، کفران نعمت کی وجہ سے اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑتا بھی ہے. کب پکڑتا ہے؟ ممکن ہے ایک انسان کی 100 سال عمر ہو جائے، 100 سال کے بعد جب اس کو موت آئے وہی اس کی پکڑ ہے. 100 سال تک انسان بڑی مزے میں زندگی گزارتا ہے، وہ سمجھے جی میں تو بڑے مزے ہیں، میں تو بڑی دنیا میں زندگی میں بڑی آرام طلب والی زندگی ہے میری، بڑی ترقیوں والی زندگی ہے، خوشحالی والی زندگی ہے. وہ اس میں مگن ہو، سمجھے کہ میں صحیح جا رہا ہوں، 100 سال تک وہ جیے، بالآخر اس کو موت آئے گی وہی اس کی پکڑ ہے. اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اب یہ میں مرنے کے بعد کہاں جا رہا ہوں. قرآن شریف میں اس طرح سورہ سجدہ آیت نمبر 21 میں فرمایا اور ہم ان کو یقیناً بڑے عذاب سے پہلے، یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ بھی چکھائیں گے تاکہ وہ کفر سے باز آ جائیں، پلٹ آئیں ہماری طرف. تو یہ جو چھوٹا عذاب ہے یہ دنیا کا عذاب ہے. یہ جتنے بھی وائرسز آ رہے ہیں، زلزلے، طوفان، آندیاں، اموات، بیماریاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذابات ہیں، تنبیہ کے لیے، وارنے کے لیے کہ اللہ کی طرف پلٹو، نیک مومن بن جاؤ. تو اسی طرح پھر سورۃ الانعام آیت نمبر 49 میں فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی ہمارے احکامات کو نہیں مانا، ان پر عمل نہیں کیا، انہیں عذاب چھو کر رہے گا، انہیں لازمی عذاب ملے گا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، تو عذاب سے بچ نہیں سکتے. اس طرح سورہ الانعام آیت نمبر 157 نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو حکم دیے ان پر عمل نہ کرنا. تو یہ مسلمان بھی ایسا کر سکتے ہیں. اگر ایک انسان کہے کہ میں مسلمان ہوں، جی میں تو قرآن کو مانتا ہوں، لیکن وہ اللہ کی آیتوں کو نہ مانے، تو یہ ہے جھٹلانا. نمازیں نہ پڑھے، نیک اعمال اختیار نہ کرے، برائیوں سے بچ کے نہ رہے، تو یہ ہے اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں میں یہی تو لکھا ہوا ہے، یہی تو فرمایا ہوا ہے کہ نیک اعمال کرو، نیک بن جاؤ، برائیوں کو چھوڑ دو. آپ یہ نہیں کر رہے، آپ نے گویا تکذیب آیات کر دی، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے صرف نظر کرے. ہم ان قریب ایسے لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے گریز کرتے ہیں برے عذاب کی سزا دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ اعراض کرتے تھے. تو یہ سزا جو ہے بعض دفعہ دنیا میں بھی مل جاتی ہے، اور وہ جو دنیا میں ملتی ہے وہ اس لیے ملتی ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رحم کا معاملہ کیا کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ چھوٹا عذاب دے دیا، ابھی پلٹ آؤ میری طرف، ابھی بھی توبہ کر لو، ابھی بھی نیک بن جاؤ. ابھی بھی نہیں بن رہے تو پھر تو مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں گئے. اس لیے دنیا کا جو عذاب ہوتا ہے وہ سمجھانے کے لیے، وارننگ کے لیے ہوتا ہے کہ بعض تو اس میں مر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ سیدھا جہنم میں جاتے ہیں. اور جو بچ جاتے ہیں عذابات سے، دنیا کے عذابات سے، وہ تو زیادہ خطرناک اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پوری طرح آتما میں حجت ہو جاتی ہے کہ تمہارے ارد گرد اللہ نے بہت سے لوگوں کو فلاں وائرس سے ہلاک کر دیا، فلاں کسی بیماری سے ہلاک کر دیا، مگر تم نے ان کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کی، تم نے توبہ نہیں کی، اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑا، تم بے باک ہو گئے، تو وہ زیادہ پھر پکڑے جائیں گے. اسی طرح پھر سورۃ الفرقان آیت نمبر 40 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور بے شک یہ جو کفار لوگ ہیں یہ اس بستی پر سے بھی گزرے ہیں کہ جس پر بری طرح کی بارش برسائی گئی تھی، تو کیا یہ اس تباہ شدہ بستی کو دیکھتے نہ تھے، بلکہ یہ تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تباہیوں کے جو نمونے دکھاتا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے بعض لوگوں کو وائرسز سے ہلاک کرتا ہے، یہ عبرت کے لیے ہوتا ہے تاکہ جو بچ گئے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، سمجھیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ہلاک کر دے، ساری دنیا کو ہلاک کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں ایسا کرتا، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اس لیے ٹیسٹ ہے، امتحان. یہ اس طرح سے امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ٹریلر دکھاتا ہے عذابات کا تاکہ اس کو دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو. عذابات بعض دفعہ انسان کے اپنے رشتہ داروں میں بھی نازل ہو جاتے ہیں. انسان کا اپنا کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، بہن بھائی ہے، اس پر کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی
اس کا حادثہ ہو جاتا ہے خطرناک قسم کا، کوئی خطرناک بیماری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک مقام عبرت ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کے سبق حاصل کرو کہ اگر تم پر بھی یہ حالت آ گئی تو کیا حال ہوگا تمہارا۔ اس لیے اس سے پہلے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، گناہوں سے باز آنا چاہیے۔ تو اب بعض لوگوں کو دنیا میں عذابات نہیں ملتا، اور لمبی، جیسے کہ میں نے بتایا، بعض لوگوں کو 100 سال تک ڈھیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قرآن شریف میں بہت ساری آیتیں ایسی بھی ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتا ہے۔ دیکھیں، جس کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے نا تو، اور وہ موت سے بچ جاتا ہے، اور بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے لیکن موت نہیں دیتا، تو سمجھیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، جھنجھوڑا ہے، وارننگ دی ہے کہ دیکھو پلٹ آؤ میری طرف، ورنہ اس سے سخت عذاب تمہیں مل سکتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، وارننگ دی ہے۔ لیکن جس کو یہ وارننگ ہی نہ ملے تو بس سمجھو اس کا معنی تو بہت ہی خطرناک ہے، جو بالکل سمجھو کہ 100 سال عمر ہے اور 100 سال میں بڑی عیاشیوں میں زندگی گزر رہی ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی حادثہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں نا، تو سمجھو اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہونے والا ہے مرنے کے بعد۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرما دیا کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سرکشی میں کھلا چھوڑ دیتا ہے، کرتے رہو، جو گناہ کرنے ہیں، بدیاں کرنی ہیں، کرتے رہو، کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے اب سورہ الاحقاف ہے، آیت نمبر 20، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کہ جس دن اللہ کے نافرمان لوگ، اللہ کی نافرمانی کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی لذیذ و مرغوب اور پسندیدہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ہی حاصل کر چکے اور ان سے خوب فائدے اور حاصل کر چکے اور لطف اندوز ہو چکے، بس آج کے دن تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ سورہ احقاف آیت نمبر 20۔ تو یہ دنیا میں عیش و عشرت، عیاشی والی زندگی، مزوں والی زندگی، میں کامیاب ہو گیا، میری ترقی ہو گئی دنیا میں، میرے پاس بڑی دولت ہے، میں بڑے مزے کر رہا ہوں، بڑے آرام میں ہوں، بڑا خوشحال ہوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے ڈھیل دی ہو۔ اگر بے نمازی ہو، بد عمل ہو، اللہ کے نافرمان ہو، تو یہ اللہ کی تم پر کوئی مہربانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ سرکشی میں کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح پھر سورہ ہود آیت نمبر 15 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و ترقی کے طالب ہیں، زینت کہتے ہیں ترقی کو، دنیا کی نعمتیں ملنا، دنیا کا مال و اسباب وغیرہ، یہ ہوتی ہے زینت۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب ہیں، کہ دنیا کی زندگی میں مل جائے، بس اچھی گزر جائے، عیش و عشرت میں، مزے میں گزر جائے، اور اس کی زینت، اس کی جو نعمتیں ہیں دنیا میں، بس وہ مل جائیں ہمیں، وہ مل جائیں بس۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی کوششوں کا پورا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں۔ وہ جو کوششیں کر رہے ہیں دنیا حاصل کرنے کی، ظاہر دنیا بھی تو کوششوں سے ملے گی نا، صرف خواہش کرنے سے تو نہیں ملے گی۔ ایک بے نمازی انسان، بدعمل انسان بھی اگر کہے مجھے دنیا مل جائے، لیکن اگر اس کے لیے وہ دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو دنیا تو نہیں ملے گی نا۔ قانون بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو فرمایا کہ جو اس دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، صرف اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، بس یہ مل جائے، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کی کوششوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اسی دنیا میں اس کی کوششوں کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مگر آخرت میں اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 15۔ تو اب دنیا میں اگر کسی کو خوشحالی کی زندگی مل گئی ہے، عیش و عشرت، آرام، ترقی، تو اسے ڈرنا چاہیے کہ یہ تو کوئی معاملہ خطرناک تو نہیں ہے، میری عملی حالت کیسی ہے؟ کیا میں نمازی ہوں؟ نہیں ہوں۔ کیا میں پرہیزگار ہوں، متقی ہوں؟ نہیں ہوں۔ کیا مجھے اللہ سے محبت ہے؟ نہیں ہے۔ کیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوں؟ نہیں۔ کیا میں بد نظری سے پرہیز کرنے والا ہوں؟ نہیں۔ میں سارے گناہ کر رہا ہوں، اس کے باوجود مجھے دنیا میں رزق، دولت، عیاشی، خوشی، ترقی، عزت سب کچھ ملا ہوا ہے، تو بس سمجھو تمہارا معاملہ خراب ہے۔ تم پر یہ آیت پوری اتر رہی ہے کہ جو دنیا چاہتے ہیں، اس کی زینت چاہتے ہیں، ہم اس کی کوششوں کے بدلے یہ سب دے دیتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے، کیونکہ مومنوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ مومنوں کے بارے میں تو
یہ ہے کہ انہیں آزمائشوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، تکلیفوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، کتنی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ٹھیک ہے، کتنی بیماریاں آئیں صحابہ کرام پر بھی۔ تو جیسے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 155 میں فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں آزمائش میں ڈالتا رہوں گا، جان و مال کا نقصان ہوگا، بھوک، تنگ دستی، ٹھیک ہے، ان سے آزمائش میں ڈالوں گا۔ جو لوگ ان آزمائشوں میں صبر کریں گے نا تو بس ان کے لیے پھر خوشخبری ہے، یعنی جنت ملے گی۔ تو لہٰذا مومنوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان پر تو آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر انسان کی زندگی خوشحالی والی ہے، عیش و عشرت والی ہے، مال و دولت والی ہے، ترقی والی ہے، عزت والی ہے، دنیا میں بڑی عزت ہے، نام و نمود ہے، یہ اس چیز کی گارنٹی ثبوت نہیں ہے کہ اللہ اسے خوش ہے اور اسے جنت ملے گی، بلکہ اس کا معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اگر وہ بے نمازی ہے، اگر وہ بدعمل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں، اگر ایک انسان نمازی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نیک ہے، متقی ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، اللہ کی پوری پوری اطاعت کرتا ہے، اور پھر اس کی دنیا میں اسے بڑا رزق ملا ہے، تو بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فضل ہے جو دنیا میں بھی اس کو حاصل ہو گیا، ٹھیک۔ تو اس کا شکر کرنا چاہیے، اور اس رزق کو بھی اللہ تعالیٰ کی راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ نیک بھی ہے، متقی بھی ہے، مومن بھی ہے، نمازی بھی ہے، گناہوں سے پرہیز بھی کرتا ہے، اور پھر بھی دنیا میں اس کی زندگی خوشی والی گزر رہی ہے نا، تو سمجھو کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، رحمت ہے، فضل ہے۔ لیکن اگر انسان کی حالت یہ نہیں ہے، وہ نمازی بھی نہیں ہے، وہ پرہیزگار بھی نہیں ہے، وہ گناہوں میں غرق ہے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، اور پھر وہ خوشحال ہے، دنیا میں ترقی یافتہ ہے، تو اس کی حالت خطرے میں ہے، اللہ نے اسے ڈھیل دی ہوئی ہے، اور اس کا معاملہ خطرناک ہے۔ اسے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح پھر سورہ یونس آیت نمبر 23 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے پھر جب اللہ انہیں عذاب سے نجات دے دیتا ہے تو وہ فوراً ہی ملک میں سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو کرونا وائرس میں مبتلا کر دیا، کسی کو کوئی اور وائرس میں، بیماری میں، تکلیف میں مبتلا کر دیا نا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، ٹھیک ہو گیا بندہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ عذاب سے بندے کو شفا دے دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب نجات دیتا ہے تو وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ ملک میں پھر سے سرکشی کرنے لگتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرو جی، نمازیں نہ پڑھو، چھوڑو نمازیں، اچھے مال چھوڑو یار، بد نظری کرو، برے کام کرو، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ اسے دنیا میں تکلیف، مصیبت، بیماری کا مزہ چکھاتا ہے، اور یہ عذاب ہے اللہ کا، لیکن اس کے بعد انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا بلکہ پھر سرکشی کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے لوگو، تمہاری سرکشی و بغاوت کا نقصان تمہاری اپنی ہی جانوں کو ہوگا، تمہارے اپنے ہی نفسوں کو ہوگا، دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو۔ اللہ فرماتا ہے، ایسے لوگوں کو فرماتا ہے کہ جن پر مصیبت آئی، بیماری آئی، تکلیف آئی، اللہ نے انہیں پھر شفا دے دی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا، سلوک کیا، ٹھیک ہے، جھنجھوڑا بھی کہ دیکھو سدھر جاؤ، اور پھر شفا بھی دے دی، تندرست بھی کر لیا، اور پھر بھی اس نے اصلاح اپنی نہیں کی انسان نے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کو متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی متاع حاصل کر لو، تمہارے لیے دنیا کی متاع ہے، دنیا میں جب تک ہو نا، 100 سال تک ہو، 150 سال تک ہو، مزے کر لو، کما لو، دولت کما لو، خوشیاں کما لو، مزے کر لو۔ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، اس وقت ہم تمہیں ان اعمال سے خبردار کر دیں گے جو تم کرتے رہے تھے۔ مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بتا بھی دے گا اور جہنم میں بھی ڈال دے گا، کیونکہ تم نے دنیا میں اللہ کی سرکشی کو اختیار کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو مال و متاع ملتا ہے، دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ مرنے کے بعد اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا۔ پھر اس طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 178 ہے، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ کے نافرمان لوگ یہ گمان ہرگز نہ کریں، کیا فرمایا کہ اللہ کے نافرمان لوگ جو ہیں وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو انہیں دنیا میں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ خیال نہ کریں وہ، ہم تو یہ مہلت انہیں، یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو یہ مہلت انہیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہوں میں اور بھی بڑھ جائیں، اور ان کے لیے بالآخر ذلت انگیز عذاب ہے۔
کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 178، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ اللہ تعالیٰ جو بعض لوگوں کو مہلت دیتا ہے تو وہ یہ نہ خیال کریں کہ انہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے ان سے، اس لیے مہلت دی ہوئی ہے، ان پر کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور گناہ کر لو، پوری طرح گناہوں میں غرق ہو جاؤ، بالآخر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد پکڑے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ اس طرح پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا فرمایا؟ یہ بہت اہم آیت ہے، ساری آیتیں اہم ہیں اور یہ آیت بھی بہت اہم ہے۔ فرمایا کافروں کا، کافر کون ہے؟ جو نافرمان ہیں اللہ کے، جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، چاہے وہ بظاہر مسلمان ہوں، نام کے مسلمان ہوں، لیکن عمل نہیں کر رہے، یہ ہیں کافر لوگ۔ اللہ فرماتا ہے کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کے نافرمان لوگ جو ہیں، کافر لوگ جو ہیں، ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وہ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، وہ سیر سپاٹے کر رہے ہیں، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ مزے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے تندرست و توانا ہیں، وہ دنیا میں بڑے گھوم رہے پھر رہے ہیں، عیش و عشرت کر رہے ہیں، گھوم رہے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا گھومنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، یہ تھوڑی سی متاع ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ کافروں کا، اللہ کے نافرمانوں کا، جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، گناہوں سے نہیں بچتے، ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، یہ تھوڑی سی متاع ہے ان کے لیے۔ یہ دنیا میں گھوم رہے پھر رہے ہیں نا، یہ تھوڑی سی متاع ہے۔ تھوڑی سی متاع کیوں فرمایا؟ متاع قلیل کیوں فرمایا؟ اس لیے کیونکہ آخرت میں جو کچھ ملنا ہے نا جنت کی صورت میں، اس کے مقابلے پر یہ دنیا کی جو متاع ہے یہ قلیل ہے۔ چاہے ساری کی ساری دنیا آپ کو مل جائے، ساری کی ساری دنیا ہی آپ کو مل جائے نا، تب بھی یہ متاع قلیل ہے آخرت کے مقابلے پہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ تھوڑی سی متاع ہے اور پھر ان کا ٹھکانہ بالآخر جہنم ہوگا۔ اور آخر میں اب میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس میں یہ وائرس کے بارے میں خبر دی گئی۔ یہ دنیا میں جتنے بھی وائرسز ہیں، چاہے وہ کرونا ہے، چاہے وہ اسپینش فلو ہے، چاہے وہ منکی پاکس ہے، چاہے کوئی بھی ایسا وائرس ہے جو ابھی تک آ چکا ہے یا آگے آئندہ آنے والا ہے، وہ تمام جو وائرسز ہیں نا، ان تمام وائرسز کا اس آیت میں ذکر ہے۔ یہ آیت کون سی ہے؟ سورہ نمل آیت نمبر 82 تا 83۔ اللہ فرماتا ہے، فرمایا جب ان پر فرمان پورا ہونے کا وقت آ جائے گا۔ کس چیز کا فرمان؟ بریکٹ میں ہے عذاب کا فرمان، کہ جب ان پر فرمان پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جاندار نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب ان پر عذاب کے آنے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جاندار نکالیں گے۔ جاندار سے کیا مراد ہے؟ وائرس۔ وائرس جو ہوتا ہے وہ، اس کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جزوی طور پر ایک جاندار چیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بے جان ہے، جاندار ہی نہیں ہے، لیکن زندگی، کیونکہ اس کے زندگی کے بارے میں بھی نا مختلف ڈیفینیشنز پائی جاتی ہیں سائنسدانوں میں بھی، لیکن حقیقت میں یہ جو ہے نا یہ ایک، اس میں ایک ایسی جان ہے، کیونکہ جاندار اس لیے ہے کیونکہ یہ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف ویریئنٹس میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو اس کی ایسی، اس کے اندر ایک زندگی ہے کہ جو کہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان بھی اللہ تعالیٰ کو سجدے کر رہے ہیں، زمین و آسمان بھی اللہ کو سجدے کرتے ہیں، لیکن ہم زمین و آسمان کو جاندار سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں، ان کی بھی ایک زندگی ہے جو ہم جس کا شعور نہیں رکھتے، سمجھتے۔ تو اسی طرح یہ جو جاندار ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم زمین سے ایک جاندار نکالیں گے، اور اس جاندار سے مراد اشارہ ہے وائرس کی طرف، کہ جو ان سے کلام کرے گا۔ کلام کرنے سے کیا مراد ہے؟ بزبان حال ان کو وائرس کا حملہ ہوگا، اور یہ وائرس کا حملہ ہی ان سے، انسانوں سے کلام کرنے کے مترادف ہے۔ آگے فرمایا کیونکہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے، تو کیا فرمایا کہ جب ان پر عذاب کے فرمان کا پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جاندار یعنی وائرس نکالیں گے جو ان سے
بزبان حال کلام کرے گا، کیونکہ کلام کرنا بھی دو طرح سے ہوتا ہے، ایک زبان سے ہوتا ہے، ایک عملی حالت کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک عملی حالت، جیسے مثال کے طور پر آپ کسی بچے کو بولو کہ میرے لیے فلاں جگہ سے پانی لے آؤ، وہ بچہ جواب دے کہ بھئی میں آپ کے لیے پانی نہیں لاتا، تو یہ اس نے زبان سے آپ کو جواب دے دیا، انکار کر دیا۔ اسی طرح آپ اس بچے کو کہیں کہ میرے لیے پانی لے آؤ، لیکن وہ زبان سے کچھ نہ بولے لیکن عمل کر کے بتا دے کہ وہ آپ کے لیے پانی نہیں لا رہا، تو دونوں صورتوں میں اس نے انکار کیا ہے، ایک اپنی زبان کے ذریعے قول کے ذریعے اور دوسرا اپنی حالت کے ذریعے بزبان حال بھی اس نے انکار کر دیا۔ تو کلام دو صورتوں میں ہوتا ہے، باڈی لینگویج جسے بولتے ہیں کہ باڈی لینگویج کے ذریعے عمل کر کے بتانا۔ تو فرمایا جب ہم زمین سے ایک جاندار نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اور یہاں کلام کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کو وائرس کا حملہ ان کو ہوگا اور یہی کلام کرنا ہے، کیونکہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے۔ جیسے کہ اس سے پہلے میں نے آیتیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے آسمان سے عذاب بھیج دے، زمین سے بھیج دے، تو یہ عذاب کی ایک شکل ہے کہ وائرس کی صورت میں ان سے وہ کلام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کلام کیا ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو تم پر یہ مصیبت آ گئی ہے، اب پلٹ آؤ اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، یہ پلٹ آؤ، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے نصیحت حاصل کرو، یہ ہے کلام۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک بچے کو جب آپ نے کہا کہ پانی لے آؤ، اور اس نے زبان سے تو کوئی جواب نہیں دیا آپ کو، لیکن اس نے عمل کر کے بتایا کہ وہ کیا جواب دے رہا ہے آپ کو، اس کے عمل سے آپ سمجھے کہ دراصل یہ کہنا، یہ اس نے یہ جواب دیا کہ میں آپ کا انکار کر رہا ہوں۔ یہ ہے کلام، بزبان حال کلام کرنا کہ میں انکار کر رہا ہوں اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے۔ تو اسی طرح وہ وائرس جو ہے وہ کلام کرے گا لوگوں کو، جب وائرس ہوگا تو اس طریقے سے گویا وہ اب لوگوں کو یہ میسیج دے رہا ہے وائرس کہ ٹھیک ہو جاؤ، سدھر جاؤ، میں اللہ کا عذاب ہوں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ کیا کلام کرے گا؟ یہ کلام کرے گا، کیوں کرے گا؟ کیونکہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے، ہماری آیات پر لوگ یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، فالو نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، یہ اس لیے آئے گا وائرس۔ پھر فرمایا اور جس دن ہم ہر قوم میں سے لوگوں کا گروہ جمع کریں گے، ہر قوم میں سے لوگوں کا گروہ جمع کریں گے۔ قوم سے مراد کہ اٹلی، اسپین، فرانس، امریکہ، چین، افریقہ، ایشیا، جاپان وغیرہ وغیرہ، دنیا کے جتنے بھی قومیں ممالک آباد ہیں۔ فرمایا جس دن ہم ہر قوم سے لوگوں کا ایک گروہ جمع کریں گے، ایک گروپ آف پیپل کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو نہیں مانتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، سو وہ الگ الگ صف بند کیے جائیں گے، یعنی ان کا صف ماتم بچ جائے گا، وہ ہلاک ہو جائیں گے، ان پر بیماریاں، یہ وائرس حملہ کر دے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں میسیج دے دیا، سورہ نمل آیت نمبر 82 تا 83 میں، کہ یہ بھی ایسا ہوگا کہ زمین سے ایک جاندار نکلے گا، اور وہ جاندار سے مراد وائرس ہے، وہ لوگوں پر حملہ کرے گا، اور اپنے حملہ کرنے سے ایک سمجھائے گا کہ دیکھو میں حملہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم اللہ کی باتیں نہیں مان رہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہو، سیدھے ہو جاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ہر قوم سے جو ہے نا کچھ لوگ ایسے اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا اور ان کو یہ وائرس لگے گا۔ تو کیا یہ ہے آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دے دیا وائرس کا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے سچے مخلص مومن مسلمان بننے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔